बड़े मोहतरम, बड़े ज़हीन और इल्म और नक़्द की दुनिया में खंजर बकफ शख्सियत डॉक्टर नौशाद आलम चिश्ती साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा इस सेमिनार के सरपरस्त दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी, इस सेमिनार के सदारत के ओहदे पे मुतमक्किन साहबजादा मौलाना अबू साद हसन सईद सफ़वी अजहरी, इस स्टेज पे हमारे बड़े करीबी दिल के धड़कन डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही, मेरे बहुत अजीज अफजल मिसबाही, डॉक्टर उस्ताद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह, डॉक्टर ज़फ़र अंसारी ज़फ़र साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस्ताद, और इस सेमिनार के सामईन हज़रात, बहुत अहम गुफ्तगू इस मौजू पर आप लोगों ने मुख्तलिफ पहलू से समाअत किया। मैं ऑर्गेनाइज़र को, इसके तमाम अहलकार को, मुंतज़मीन को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर ज़ीशान साहब को दो मुबारकबाद, एक तो इन्होंने इसे सेमिनार गाह बनाया, दूसरा इसे तकरीर गाह भी बना दिया। तो हमने इस सेमिनार को रवायत से हट करके जो चलाया, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने नग़्म सराई भी कराई और सेमिनार को चलने दिया, ये कमाल है, फन है, और इसके लिए आप सब लोग महजूज होइए। जब जब याद आए इनको शुक्रिया अदा करते रहिए। दोस्तों, अफजल साहब ने एक बड़ी बात कही, मैं अपने मकाले से पहले 1 मिनट कहना चाहूँगा। डॉक्टर अफजल साहब, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग आए हैं। इससे पहले कौन था? उर्दू अदब, हर अदब के लाबी पर 2 लोग शायर हैं, एक लेफ्टिस्ट दहरिया और एक ऐसे फिक्र के लोग जिन्होंने उर्दू अदब में मरसिया को तो शामिल करा दिया, हम दो नात को निकाल करके बाहर कर दिया। क्या किया आप लोगों ने? तो जब हमद शामिल नहीं है, नात शामिल नहीं है, तो मनकबत क्या शामिल करा पाएंगे आप? पढ़ते रहिए मरसिया, रोते रहिए, पीटते रहिए। इसलिए कोशिश कीजिए, आप लोग पढ़े लिखे जाएं, भर्ती हो, उस्ताद बने, लेक्चरर बने और सिलेक्शन कमेटी में आए, लोगों को ले आए, ताकि जब मीटिंग हो तो उसमें आप इन सब चीजों को डलवा सकें। ये कीजिए, ये करना जरूरी है, और मरसिया ही होता रहेगा। और हम लोग मरसिया करते ही हैं। एक अमली करता है, एक फिक्री करता है। हम फिक्री करते हैं, वो अमली करते हैं। आइए साहब, दोस्तों, मेरे मकाले का मौजू है जो हमें दिया गया, हज़रत शाह मुंशी अज़ीज़ुल्लाह सफ़ीपुरी की शायरी में वहदतुल वजूद, उर्दू मजमूए कलाम तूर तजल्ली के हवाले से। इसलिए मैं ये दावा नहीं करूंगा कि क्या रिपीट है क्या नहीं रिपीट है, बहरहाल उस हवाले से मेरा कलाम आपके साथ। दोस्तों, सिलसिले आलिया चिश्तिया निज़ामिया मिनाइया सफ़विया के शोहरत खित्ते अवध के साहबान इल्म फज़ल से वाकिफ़ है। इस सिलसिले की एक मशहूर शख्सियत, वो मारूफ शख्सियत मुंशी विलायत अली खान विलायत, जिनको हज़रत मोहम्मद अज़ीज़ुल्लाह शाह अज़ीज़ सफ़ीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। आरिफ बिल्लाह शाह अज़ीज़ुल्लाह सफ़ीपुरी की किताब ऐनुल विलायत के मुरतब के मुताबिक विलादत, ये सब हो चुका है, मैं छोड़ रहा हूँ। इनके वहाँ इनका उम्र का हज़रत आरिफ बिल्लाह के मुतल्लिक अकायदुल अज़ीज़ के जदीद एडिशन के तहकीकार ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि उम्र का अक्सर हिस्सा खिदमत खल्क, रुश्द व हिदायत और तसनीफ़ व तालीफ में बसर हुआ। आपकी तसानीफ की मजमूई तादाद 40 से ज़ायद है, जिनमें अक्सर मतबू है। ठीक है साहब, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शाह अज़ीज़ सफ़ीपुरी ने अरबी, फ़ारसी और उर्दू में नज़्म व नस्र में अपने इजहार का ख्याल किया है। अच्छा, वहदतुल वजूद के हवाले से मैं बराह रास्त आ रहा हूँ, चूँकि टाइम कम है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बात को कम से कम लफ्ज़ों में आप तक पहुँचा दूँ, लेकिन पहुँचा दूँ। इस सेमिनार में मुझे हज़रत शाह
منشی عزیزاللہ صفی پوری کی شاعری میں وحدت الوجود کے عنوان سے مقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے کو سواد اعظم کی اکثریت قبول کرتی ہے، مگر برصغیر میں نقشبندی سلسلے کے ایک عظیم روحانی بزرگ حضرت مجدد الفسانی وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کے نظریے کی وکالت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا جملہ ذرا دیکھیے گا، مگر آپ کے بعد جو نقشبندی بزرگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نظریے وحدت الشہود کی تشریح و تعبیر خود نظریے وحدت الوجود کی روشنی میں کرنے لگا۔ خود اور حضرت شاہ ولی اللہ کی مختلف تصانیف بطور خاص رسالہ فیصلہ وحدت الوجود و شہود میں یہ بحث دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی بات کے لیے ایک حوالہ دے دی، اور اس موضوع پر معلومات کے لیے بحر العلوم حضرت علامہ عبدالعلی فرنگی محلی کی تصنیف وحدت الوجود کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مطالعہ بھی ضروری ہے۔ اس کا اردو ترجمہ شیخ ابو الحسن زید فاروقی علیہ الرحمہ نے کیا تھا، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں سب چھوڑ رہا ہوں، صرف بتانا آپ کو یہ ہے کہ مزید اس موضوع کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، یہ حضرت داعی اسلام تو اس کو عملی طور پر سمجھاتے ہیں، یہ انہی کا مقام ہے۔ ہم جیسے طفل مکتب لوگ ان کے کلام سے سن کر کے کچھ سمجھتے ہیں، یہ ہم لوگوں کا اپنا مقام۔ آپ حضرت کے پاس بیٹھیے، اتنے شاندار لفظوں میں چند جملوں میں آپ کو ایسے وحدت الوجود سمجھائیں گے، زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ میں چونکہ ایک کم علم انسان ہوں، آپ تک اپنی بات اس انداز میں پہنچا رہا ہوں کہ مزید اس بحث کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی، یہ تھانوی سے گھبرائیے کہ نہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی کا رسالہ الہامات الموجود والوجود فی تحقیق وحدت الوجود والشہود کا مطالعہ کریں، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کے بعد فلسفیانہ انداز میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے علامہ فضل حق خیرآبادی چشتی، جی ہاں، علامہ فضل حق خیرآبادی چشتی کی اس موضوع پر تحریر کردہ کتاب الروض الموجود کو پڑھنا چاہیے۔ شاہ عزیز اللہ صفی پوری، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود صاحب تصانیف بزرگ شخصیت ہیں، ان کی کتاب عقائد العزیز سواد اعظم کی عقائد و معمولات کے تعلق سے تحریر کردہ ایک اہم کتاب ہے۔ شاہ عزیز اللہ صفی پوری کا وحدت الوجود کے متعلق کیا نقطہ نظر ہے، اسے ان کی تحریر سے جانا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اپنے اشعار میں کیسے برتتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو دوسروں کی باتیں تھی، کون کیسے کہا ہے، کون کیسے کہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں۔ بس اس کے بعد سے پھر چند آپ فرماتے ہیں، اور صاحب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کتاب عقائد العزیز کو پڑھنے میں۔ اچھا، خاص کر کے ہمارے صدر صاحب نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حسن صاحب نے اس کو جو نئے قالب میں ڈھالا ہے وہ بھی کمال کا ہے ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی جزا دے کہ آج کے دور کے لیے اس کو بڑا پڑھنے کے لائق بنا دیا ہے، پرانے طرز سے ہٹا کر کے۔ یہ بڑا آپ کا احسان ہے، علمی دنیا میں ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو دوستو، شاہ عزیز اللہ صفی پوری لکھتے ہیں کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، جیسا جملہ دیکھتے رہیے گا، میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ وحدت وجود حق ہے، اور یہ مسئلہ ذوقی اور وجدانی ہے۔ یہ جب تک دل کا اس کا مزہ نہ پائے تب تک فقط زبان سے کچھ کہنا نتیجہ نہیں رکھتا، نمبر ایک۔ دوسری چیز فرماتے ہیں، اس کا ادنا درجہ علم الیقین ہے، یعنی مرشد کی تعلیم سے مرید کا دل یقین کرے۔ ذرا غور کیجئے گا، مرشد کی تعلیم سے مرید کا دل یقین کرے کہ حق یہی ہے اور شک باقی نہ رہے، اور دل ڈواڈول نہ ہو، دل ڈواڈول نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ پہلا درجہ، اوسط درجہ اس کا بیچ والا، تو اوسط درجہ یہ ہے کہ عین الیقین ہے، یعنی مرشد سمجھانے کے بعد کچھ دکھلا بھی دے اور زیادہ تر پکا کر دے، زیادہ تر پکا کر دے۔ اب تیسرا مرحلہ بتاتے ہیں اس وحدت الوجود کے تعلق سے کہ اعلیٰ درجہ یعنی ادنا، اوسط، اعلیٰ درجہ حق الیقین ہے کہ دیکھنے والا، ذرا جملہ دیکھیے گا، دیکھنے والا مشترک ہو جائے، اپنی ذات کو نہ دیکھے اور وحدت کو موجود دیکھے۔ اس طرح میرے اعتقاد میں علم الیقین ایمان حقیقی ہے، اور عین الیقین کشف ہے، اور حق الیقین کرامت ہے۔ اس طرح سے وہ ڈیفائن کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہتے ہیں، اور حق الیقین کرامت ہے، اور جس قدر انسان اسی کا ہو جاتا ہے اور رات دن اس میں غرق رہتا ہے، اسی قدر ہر قسم کے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں،
اور اگر غافل رہتا ہے تو یہ علم الیقین یا عین الیقین کے مرتبے میں رہتا ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب تک مرشد اپنی توجہ سے قائم نہ کرے ہر شخص کا دل اس پر مستقل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی شیخ کی توجہ جو ہے بہت ضروری ہے، وحدت الوجود کے فلسفیانہ نہیں عملی باریکیوں کو سمجھنے اور اس کو عمل پیرا کرنے کے لیے. عملی باریکیوں کو مستقل نہیں ہو سکتا ہے. اور زبان سے کہنا کتاب میں لکھنا سہل ہے، اور عین الیقین یا حق الیقین تک پہنچنا سخت مشکل ہے. پہلے مرشد کامل درکار ہے اور اس کی توجہ، پھر جیتے جی مر جانا. جب اس منزل پر آ جاؤ گے وحدت الوجود. یہ مقامات. آئیے صاحب ایک جملہ اور دیکھیے. اولیاء برحق اور مشائخ کامل اور علماء عارف سب کا مذہب یہی ہے اور سب کا اتفاق اسی پر ہے، اگرچہ طرز بیان الگ الگ ہے. تو مطلب یہ ہوا شیخ صاحب اپنے اس جملے میں تصدیق کرتے ہیں کہ سواد اعظم کا مسلک یہی ہے جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے. سواد اعظم کا مسلک یہی ہے جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے. دوستو حضرت نے وحدت الوجود کے حوالے سے 12 باب اور باتیں ہیں. ٹائم کی وجہ سے میں اس کو دہرا نہیں رہا ہوں، لیکن اپنی کتاب عقائد العزیز کے ان مذکورہ ابواب میں شاہ عزیز اللہ صفی پوری نے مسئلہ وحدت الوجود کو بہت نفیس پر بیان کیا ہے. اب دیکھیے وحدت الوجود میں عارف باللہ اس شخص جو ہے شاعری میں وحدت الوجود کی جلوہ گیری تو ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور وحدت الوجودی اشعار آپ کی عربی اور فارسی اردو کلام میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. ملاحظہ کریں کچھ اشعار. اب دیکھیں وہ وحدت الوجود کے اس اشعار میں اتنی باریکی لے آئے ہیں کہ اگر اس باریکی کے فہم کو آپ نہیں اس تک پہنچ رہے ہیں تو آپ دائرے سے ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور پہنچ گئے تو دائرے سے ادھر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ دائرہ دھیان رکھیے گا کہ اس دائرے میں کہاں رہنا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا. کہتے ہیں مصحف پاک ہے کونین میں حجت تیری. مصحف پاک ہے کونین میں حجت تیری، اور حق تعالیٰ کی عطاعت ہے عطاعت تیری، اور کنت کنزن سے ہوئدہ ہے حقیقت تیری. نور بے کیف یہ ایک اصطلاح ہے وحدت الوجود کا. دیکھیے کہ نور بے کیف کا آئینہ ہے صورت تیری، اور حشر میں ہوگی تیری شان معظم ظاہر، پیشتر چاہے گی فردوس میں امت تیری. اور جس نے دیکھا ہے تجھے اللہ کو پہچان لیا. بہت باریک نقطہ. جس نے دیکھا تجھے اللہ کو پہچان لیا، سر توحید کی مثبت ہے رسالت تیری. ایک طرف مثبت، ایک طرف رسالت، ایک طرف سر، ایک طرف چلو. یہ ہے. اس کے بعد دیکھیے ہم سیاہ کاروں کو کیوں کر رہو امید کرم، ہے سب آفاق کو گھیرے ہوئے رحمت تیری. اور اس شعر میں حسن صاحب دار صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا، داد چاہوں گا آپ سے کہ ہے سب آفاق کو گھیرے ہوئے رحمت تیری، اور آشکارا ہوئی آدم کی حقیقت تجھ سے. شعر دیکھیں آشکارا ہوئی آدم کی حقیقت تجھ سے، اور جس طرح کن تو نبیین سے حقیقت تیری. جس طرح کن تو نبیین سے حقیقت تیری، یعنی آدم کی آشکارا اور آپ کے حق. دو چیزوں کو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور نور حق کیوں نہ سما جائے تیرے دل میں عزیز، کیسے محبوب پر آئی ہے طبیعت تیری. دوستو وحدت الوجود کے عناصر کیا ہیں؟ میں نے بہت پڑھا، بہت سنا، حضرت کی محفل میں بھی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں تو میں نے اس کو اکٹھا کیا. تو جیسے ذات احدیت یہ وحدت الوجود کا ایک مستقل جو ہے اصطلاح ہے، اور اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں ہستی مطلق، نور محمدی، حقیقت محمدیہ، تعینات یا تعین اول، وحدت و کثرت، عین اور عینیت، ظہور کائنات، انسانی عظمت، فنا اور بقا، آئینہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو وہ وحدت الوجودی شاعری کہلاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ظہور تجلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مقام کن تو کنزن سے اٹھا غل آمد آمد کا، نقاب کن سے چمکا نور تصویر محمد کا. جب آیا عالم کثرت سے میں ختم الانبیاء ٹھہرا، اور مقام جمع ہے وحدت میں کل افراد مفرد کا. یہ بہت 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 باریک شعر ہے. افراد، مفرد، کثرت، یہ سب شعر سمجھنے کی چیز ہے. ٹھیک سے سمجھ گئے تو دائرے میں ہے، نہیں سمجھے تو بے دائرہ ہے. مقام جمع ہے وحدت میں کل افراد مفرد کا. تماشا ہے اگر دیدار حاصل ہو صفائی سے کہ نور مطلق آئینہ ہے اس حسن مقید کا. اور دوستو ٹائم کم ہے، شعر کچھ زیادہ ہیں، لیکن آئیے دیکھیے ایک شعر دیکھیں
कहते हैं कुछ लोग मुख्तलिफ तरह के नुक्ताचीन होते हैं, और वो कुछ लोग वाकई नुक्ताचीन होते हैं, उनको होना चाहिए, और कुछ लोग बेजरूरत नुक्ताचीन होते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। तो देखिए जरा, आप देखें हजरत का एक शेर कभी आप लोगों ने सुना होगा, उसका एक गूंज देखे कि काफिर आया तेरे घर में तो मुसलमान निकला, काफिर आया तेरे घर में तो मुसलमान निकला, पाकरू बन के फिरा जाके जो इंसान निकला, कुंतु कंजन से जो आलम पे इम्कान निकला, पहले हक बन के तेरा नूर दरख्शा निकला, तेरा नूर दरख्शा निकला। वहदत तो कसरत के हवाले से खींच कर वहदत को तेरा इश्क लाया गायब थे, और आलम कसरत नमूना है तेरी तस्वीर का। ऐन के मुतलिक एक शेर देखिए, उसकी सूरत हजरत खादिम की सूरत है अजीज। क्या कह दिया, अब बताइए कौन सा फतवा लगेगा, कहां से फतवा आएगा? उसकी सूरत हजरत खादिम की सूरत है अजीज, ऐन इरफान है खुलासा मेरी इस तकरीर का, खुलासा मेरी इस तकरीर। लाओ भाई फतवा लाओ, लगाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि अरबी और फारसी के पुराने अशार को पढ़ो ताकि मशाइख के कलाम को समझो। जब तक अरबी और फारसी से दूर रहोगे फतवागीरी ही करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। दोस्तों बहुत सारे शेर हैं, लेकिन एक दो शेर। मौजूद का ज़हूर है तेरा वजूद पाक, क्या दखल इस मकाम में गुफ्तो शुनीद का। और आखिर का ये बहुत सारे छोड़ कर मैं ये कहना चाहूँगा, एक आखिर में यह है कि आरिफ बिल्लाह शाह मोहम्मद अजीज सफ़ीपुरी दीगर मशाइख चिश्त की तरह नजरी, फिक्री और अमली एतबार से मुकम्मल वहदत वजूदी थे। इसीलिए इनके मजमूए कलाम में वहदत वजूद पे मबनी अशार कसरत से पाए जाते हैं। मैं बतौर नमूना कुछ वहदत वजूद पे मबनी अशार आपने इस मकाले में पेश कर दिया है। तफसीली मुताले के लिए हज़रत अजीज सफ़ीपुरी के मुकम्मल मजमूए कलाम का मुताला करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों ये रहा, मैं फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर का, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बाबरकत महफिल में और इस इल्मी महफिल में बुलाया, हालांकि मैं इसके लायक नहीं।